نیوز کی ٹیم آج موجود ہے جنوبی پاکستان کے سیاسی شخصیت جناب جاوید حسین صاحب۔ جاوید حسین صاحب گلگت حلقہ 4 نگر سے ابھی ضمنی انتخابات کے لیے جو ہے امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور جو پچھلے انتخابات ہوئے ابھی ریسنٹلی ان انتخابات میں ان کو جو ہے کورٹ نے اسٹے آرڈر کیا تھا اور جس کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں رکھ پائے تھے۔ تو ہم بات کریں گے آج گلگت کے سیاسی صورتحال کے حوالے سے، وہاں کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور وہاں کے جو عوامی مسائل ہیں گلگت کے اور حلقہ نمبر 4 کے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کو نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نگر حلقہ 4 کے اندر جو مسائل ہیں جو ترقیاتی حوالے سے ہوں یا تعلیمی حوالے سے ہوں یا صحت کے حوالے سے ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے مسائل زیادہ ہیں حلقہ نمبر 4 کے اندر؟ شکریہ۔ دیکھیں کہ مسائل تو پورے پاکستان ہیں، بالخصوص نگر میں تو مسئلے ہیں، اور یہ مسئلے کوئی گزشتہ 1 سال 2 سال کے نہیں، یہ جب سے الیکٹرل پالیٹکس شروع ہوا ہے اس سے آج تک ہمارے مسائل ہیں، بالخصوص ہماری ایجوکیشن اور ہمارا جو ہیلتھ کا جو سیکٹر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جو ہماری جو سامنا ضلع ہے حمزہ، کم از کم اس کے مقابلے میں ہمارا ہیلتھ اور ایجوکیشن بہتر ہونا چاہیے۔ اس پر میں نے اپنے 2-2.5 سال کے اپنا اس ٹینیور میں نے بہت کوشش کی۔ اس میں ایک ڈگری کالج جو ہے نا اس وقت اس کی جو ہے نا کام تقریباً آدھا ہو چکا ہے۔ اس بعد میں نے کافی کوشش کی کہ میرے پاس ٹائم کا تھا، اس قلیل ٹائم میں مجھ سے جو ہو سکا وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے، اور بالخصوص نگر میں ٹوریزم۔ دیکھیں اگر ٹوریزم ہم بہتر کریں گے تو اسی کے انکم سے ہماری ایجوکیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے اپنے اس ٹینیور میں پوری کوشش کی، اور میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے اپنے قوم کو، وہاں کے جو کمیونٹی کو یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے 5 سال موقع دے دو، دیکھیں کہ میں ہیلتھ ایجوکیشن اور ٹوریزم پر کیا کام کر سکتا ہوں قوم کے لیے۔ خیر قوم کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے موقع دیا، لیکن مجھے کیونکہ کورٹ نے آرڈر دیا تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ میرا حق ہے، اگر مجھے اللہ نے دوبارہ موقع دیا میں جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر جو کمی پیشی ہے اس کو میں بہتر۔ یقیناً جاوید صاحب، آپ نے جو ہے 2.5 سال میں کے مختصر عرصے میں وہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنائے اور جو ہے ہیلتھ کے مسائل کرنے کے لیے جو کوششیں کی آپ نے، لیکن اس دفعہ جو کورٹ نے آرڈر جاری کیا تھا آپ کو الیکشن لڑنے سے، تو کیا وہ کلیئر ہو گیا ہے؟ ابھی آپ لڑ سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں کہ یہ کورٹ کیس جو ہے وہ میں آپ کو کلیئر کروں، یہ کوئی 2020 کا نہیں ہے، یہ ایک کمپنی کا لون سے ہمارے کچھ لوگوں کے جن کی میں بزنس کرتا ہوں اس کمپنی کا میں ڈائریکٹر ہوں۔ یہ 2009 سے چلا آ رہا ہے۔ 9 میں محمد اختار اور مرحوم مرزا صاحب کو کورٹ نے لڑنے دیا، اس کے بعد 2015 میں مجھے گلگت کے کورٹ کی جو ٹریبونل تھی جسٹس شکیل اور جسٹس یار محمد نے مجھے جج دیا۔ اس کے بعد میں 2017 میں لڑا، 2020 میں آ کر اسی اس بیس مجھے نہیں اڑایا۔ پی ٹی آئی والوں کو ایک خطرہ تھا کہ یہ اسمبلی کے اندر ہوگا تو اپوزیشن کرتا ہے اور گلگت بلتستان کے ایشوز کو جو ہے نا، کیونکہ وہ جس پلان سے گلگت بلتستان کو چلانا چاہتے ہیں وہ میں کرنے نہیں دیتا تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے ٹارگیٹ کیا تھرو کورٹ کہ مجھے اس کیس میں اڑائے تو پھر میں نے جو ہے نا پھر اپنے سے دیکھا، مجھ سے بہت بہتر ہے، پڑھا لکھا ہے، گلگت بلتستان کا بہت بڑا لائر ہے، ایک نام ہے امجد ایڈوکیٹ کو میں نے کہا کہ آپ ادھر سے کریں گے، اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایسے کبھی بھی پہلے نہیں ہوئے ہوں گے تو گلگت سے کوئی بندہ آ کر نگر سے جیتا ہے، نگر سے کوئی بندہ بلتستان سے جیتا ہے، تو دونوں حلقوں میں سے تو اس نے تو اپنا حلقہ تو جیتا تھا۔ ہمارے حلقے سے کیونکہ وہاں کی جو عوام تھی، وہ جو 4 کی جو عوام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کی محبت ہے، پیپلز پارٹی والا ہے وہ کوئی دودھ نہیں دیتے، ہم پیپلز پارٹی میں اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، پارٹی کے دور میں اسی لیے ہم اس کو چوائس کر کے اس میں بیٹھ کے خدمت کرتے ہیں عوام کی۔ بالکل، تو یہ جو کورٹ کا جو آرڈر تھا وہ اب مسئلہ حل ہو چکا ہے؟ میں کورٹ میں کیونکہ کورٹ کے فیصلے پہ جاؤں گا تو میں پھر شاید جو ہے کورٹ مجھے ری انسٹرکٹ نہ کرے، لیکن میں نے کوشش کی کہ اس کمپنی کے اندر جو لائبلٹیز ہے، کیونکہ جی بھی گورنمنٹ نے مجھے کوئی لائبلٹیز دینا تھا، خیر میں نے وہاں سے بھی کوشش کی، نہیں ہوئی تو میں اپنے یار دوستوں سے بھی کر کے جو پرابلم تھا اس کو میں حل کروں گا، جو پیمنٹ کرنی تھی وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ودن
1 week 2 week تو جو ہے نا ختم ہو جائے. جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ امجد ایڈوکیٹ صاحب جو ہے آپ کے حلقے میں آپ کی حمایت سے وہ جیت چکے ہیں آپ کے حلقے سے، تو اس دفعہ آپ کے لیے بھی یہی ہماری جو ہے نیک خواہشات ہیں کہ آپ بھی جو ہے جیت سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کا حلقے میں سب سے پہلا کون سا کام آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے جیتنے کے بعد اپنے حلقے کے حوالے سے؟ دیکھیں کہ میں فور میں اگر اللہ نے مجھے 5 سال کا موقع دیا نا تو میں سب سے پہلے نگر کے اندر کے جو پینڈنگ پڑی ہے یونیورسٹی کیمپس ہے میں کوشش کروں گا اس کو لے کر. اس کے بعد ایسے ہے کہ جو ڈگری کالج بنی ہے اپنا ان کی ہمارے جو اس دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے جو اس میں انتظام سے حیث کے مقام پر اس کو کوئی جو ہے نا درجہ دلوائے. وہ پیچھے طرف پرپوزل آیا تھا کہ کیمپس اندر بنائیں گے، ہم کہتے ہیں کیمپس کی سوچیں ہم بنائیں گے. تو میری جو ٹارگیٹ کام ہوگا اس میں کوشش کروں گا کہ کیونکہ اس دنیا میں ابھی ہتھیار کا جنگ نہیں، یہ جنگ قلم کی ہے. تو میری کوشش ہوئی کہ میں میرے ترجیحات میں سب سے پہلے میں کوئی ایجوکیشن میں کوئی بہتری لاؤں، اور اس کے لیے کیونکہ لامحالہ مجھے 5 سال کوئی ٹائم ملے گا میں کر سکتا ہوں. میں 2-2.5 سال محفوظ الرحمان کی ایک پوزیشن پہ میں نے ووٹ لیا تھا تو میں نے کر دیا. اور جو بھی اسمبلی کے اندر کوئی قوانین پاس کرنا چاہتا تھا کہ بلتستان کی زمینوں کے بارے میں بہت سے جو ڈسپیوٹ ایشوز تھے اس کے لیے اس میں نے بہت بڑی کوشش کی، اس کو میں نے روکا. اب میرا ٹارگیٹ ہوگا کہ میں تعلیم کیسے بہتر ہو سکتی ہے. میں وہاں کی جو ہماری پرائیویٹ اور ہماری جو سرکار کے اندر جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ایجوکیشن کے جو ریٹائر ہیں ان سے بھی اسسٹ لوں گا، اور جو اندر اس وقت کام کرتے ہیں ایجوکیشن کے اندر نگر میرا نگر سے باہر کہیں سے بھی مجھے اسسٹ لینے کی ضرورت ہے کر کے میں کوشش کروں گا کہ نگر میں بہتر ہوتا ہے. آپ کی جو پہلی ترجیح ہے وہ ایجوکیشن اور ہم پچھلے اس طرح جو الیکشن گزرے ہیں اس کی طرف آتے ہیں. تو دلگت میں جو حلقہ ہے جس میں دانگلی کی جو ہے شکایت تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور وہاں پر حالات بھی کافی جو ہے دلگت کے اندر خراب ہو چکے تھے. تو اس حلقے کے حوالے سے ابھی پیپلز پارٹی کا کیا بنا، کیا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس حلقے میں انہوں نے اس الیکشن کا جو رزلٹ ہے اس کو مان لیا یا کوئی کیس چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو الیکشن کی بات کروں کہ بلتستان میں پی ٹی آئی نہیں جیتی. یہ ہوتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ. ضروری نہیں ہے کہ ٹھپے لگائے وہ دور چلائے. اب میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اب ٹھپے نہیں لگیں گے. لیکن ٹیکنیکل طریقے سے کینڈیڈیٹس کو ہرایا جاتا ہے. وہ ٹیکنکس کیا تھی پی ٹی آئی کی؟ سب سے پہلے انہوں نے ٹیکنکس کیا کہ جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے ان کے اوپر کھیلا. دیکھیں پی ٹی آئی کی وفاق میں گورنمنٹ ہونے کے باوجود، وفاق میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو 14 سیٹیں تھی، پی ایم ایل کی گورنمنٹ تھی تو 16 سیٹیں تھی، پاکستان تحریک انصاف کو 7 سیٹیں تھی. حالائی تھی ایم ایل بھی، لیکن یہ سیٹیں نہیں لے سکے. انہوں نے ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کی اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا جو ہے نا سپورٹ رہا ان کو. کرنے کے بعد انہوں نے جو 7 امیدوار تھے امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کے گورنمنٹ بنا چکے ہیں، چلتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کے تعمیر کرنے کے لیے اچھا کام کریں گے تو ہم مخالفت بالکل نہیں کریں گے. لیکن جو حلقہ نمبر 2 ہے وہاں دھاندلی کے ذریعے ہمارا جو کینڈیڈیٹ اس کو ہرایا گیا. ہماری جمہوریت تھی، ہم نے پولیٹیکل پروسیس کی اور جمہوریت ہے اس کو مطابق ہم نے احتجاج بھی کیا کہ ہم الیکشن ٹریبونل میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیٹ ہے پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی سیٹ ہے اور اس کو ہم اپنا ٹریبونل سے واپس لیں. گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے بہت سارے حقوق میسر نہیں ہیں جو ایک عام پاکستانی شہری کے لیے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کون کون سے حقوق ہونے چاہیے گلگت بلتستان کے اندر عوام کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو حقوق جو ہے وہ قربانیوں سے ملتے ہیں. اس بات کو مانے گلگت بلتستان کے قوم کے اندر حقوق لینے والا قربانی کے جذبہ نہیں. نمبر 1 اس کے لیے یوتھ پڑھے لکھے لوگوں کو آگانا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. قربانیاں دیکھو، قربانی دیں گے تب حقوق آئیں گے. دوسری بات جو ہے لامحالہ جس پوزیشن میں ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس اسٹیٹس کو ختم کرو. یا تو الحاق پاکستان جو ہمارے آبا و اجداد نے کی ہے اس کو تسلیم کرو، 73 سال ہو چکی ہے. وفاق پاکستان کے نمائندے جو ذمہ دار ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے ہو تو جو آپ نے 1954 میں جو کشمیر میں جو اسٹیٹس لیا ہے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو دے دو. کیوں؟ آپ لوگ ہر بندہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے کشمیر میں کیا اسٹیٹس ہے. میں بتا دوں کشمیر میں کیا اسٹیٹس ہے. کشمیر میں یہ ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نام لو کر نہیں گلگت بلتستان کی زمین نہیں خرید سکتا ہو. اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کا لگا. دوسری بات ہے سپریم کورٹ آف کشمیر کا جو چیف ہوگا ان کی اپنی
جوڈیشری ہے انڈیپینڈنٹ، وہ جو چیف ہوگا اس آئین کے اندر لکھا ہے وہ نام لوگ کرنے ہوگا. نمبر 2 جو فارمولہ ہے ملازمین کا وفاق کی طرف سے جانا، آئی جی پی کشمیر، چیف سیکرٹری اور اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان، 3 پوسٹوں کے علاوہ وہاں پر نام لوگ اپنا پاکستان سے لوگ لے جائیں. یار گلگت بلتستان میں تو حق حکمرانی صوبے کی طرح ہے، لیکن جہاں پارلیمنٹ میں جا کر سینٹ میں جا کر میں نے اپنا آواز بلند کرنا ہے وہاں ہمارے رکاوٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے اس میں اپنا قوم کو قربانی کا لیے تیار ہونا چاہیے. قربانی سے مراد کوئی شہم نہیں کرتی ہے. دیکھیں ہم پاکستان سے علیحدہ ہونا نہیں چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم بالکل رہنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان بھی تو ہمیں اپنائے. اگر ہم جب روز دروازے پہ جائیں گے، دروازے سے دھکے لگا کے نکالیں گے، تو ایک دن یہی کہیں گے جائیں یار ٹھیک ہے آپ کا اپنا ہے میرا اپنا ہے. ہماری قوم نے آج تک کوئی علیحدگی پسند تحریک نہیں چلائی. جاوید صاحب اس میں سوال، وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے اور گلگت بلتستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، تو اس دوران میں گلگت بلتستان کو صوبہ بننے کی رکاوٹ کیا بنا؟ یا پیپلز پارٹی نے اس پر کوئی انٹرسٹ نہیں لیا یا کوئی رکاوٹ تھی ایسی کی جس کی وجہ سے صوبہ نہیں بن پایا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ کسی پولیٹیکل جماعت کا مسئلہ ہے ہی نہیں. کیوں؟ یہ نیشنل ایشو ہے، کشمیر کا ہے، انٹرنیشنل اپنا نظریں ہے، چائنا بارڈر ہمارے ساتھ لگا ہے، انڈیا وہاں سے کہتا ہے کلیمنٹ ہے کہ یہ گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ہے. یہ کوئی پولیٹیکل جماعت حل نہیں کرے. اس کے لیے نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے. نیشنل کنسنسس ہوگی نیشنل سیکورٹی کونسل جس کو ہیڈ بھی کرے گا پرائم منسٹر، اس کے اندر آرمی چیف بھی ہوگا، ڈی جی آئی بھی ہوگا، ڈی جی ایم آئی بھی ہوگا، جتنے اسٹیک ہولڈر سے کشمیری قیادت بھی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ کنسنسس ہوئے تھے، اب اس کنسنسس میں جو دراڑ آیا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. وہاں پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے سب نے مانا تھا کہ آفٹر الیکشن یہ اناؤنسمنٹ ہوگی. تو عمران خان نے الیکشن میں اپنے آپ کو کیش کرنے کے لیے اناؤنس کیا اب بنا نہیں سکتا. گلگت بلتستان کے لیے نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، لیکن اگر وفاق پاکستان کے ذمہ دار جس پوسٹ پر بھی ہے اگر وہ ابھی بھی دیر کریں گے نا یہ بہت نقصان ہے. کیوں؟ لامحال جو اقوام متحدہ کا جو قرارداد ہمارا ہے اس میں لکھا ہے 4 چیزیں پاکستان اپنے پاس رکھے گا: داخلہ، کرنسی، دفاع اور اپنا خارجہ. ہم آج بھی کہتے ہیں سب کو اپنے پاس رکھو، باقی قانون سازی کا حق میں دے دوں. میں خود بحیثیت ممبر میں اپنا وہ پارلیمنٹ لینے نہیں بن سکا جو پاکستان کے پارلیمنٹ اور سینٹ میں قانون سازی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو نیشنل کنسنسس کی کچھ چیزیں ہو چکی ہیں. پولیٹیکل جماعتوں کے جتنے پارلیمانی لیڈرس ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے، پی ایم ایل این ہے، فضل الرحمان صاحب ہیں، ایم کیو ایم ہے، جو سب نے مل کر پی ٹی آئی. اب میں وقت آ گیا ہے گلگت بلتستان کو یہ نیشنل ایشو سمجھ کر اگر حل نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دشمن کے نظریں ہمارے گلگت بلتستان پر ہیں اور ہم کبھی موقع نہیں دیں گے دشمن کو. آج تک نہیں دیا، لیکن یوتھ ہے، لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا اپنا خیال آتا ہے کہ 73 سالوں سے میں کیوں اس اسٹیٹس کو میں ہوں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل کنسنسس کر کے اس کا حل ہونا چاہیے. اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ صاحب نے اور ان کا جو خطاب تھا اسمبلی میں، جو پہلا خطاب تھا اس میں گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے تھا، صوبہ بنانے کے حوالے سے تھا. تو اس میں عوام میں یہ بے چینی پائی جائے کہ یہ آئینی صوبہ، عبوری صوبہ کے نام پہ جو ہے نا تھوڑا سا عوام کنفیوز ہیں. تو یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آئینی صوبہ بہتر ہے یا عبوری صوبہ بہتر ہے؟ باتیں نہیں ہے، یہ چیز ہے. اس بائک سے تھرو آپ کے پاس آنے ہیں پر آپ کا مقصد اس کو حاصل کرنا. عبوری صوبے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کشمیر کی رائے شماری نہیں ہوتی اس وقت بلتستان کو وہ اسٹیٹس دیا جائے جو پاکستان کے 4 پروونسز میں. صرف اس میں یہ لکھا ہے عبوری صوبہ. عبوری ہونے کے جب یہ عبوری اس لیے ہوگا کہ جب کشمیر کی رائے شماری ہوگی تو یہ سیٹل ہوگا، لیکن اختیار وہ ہوں سینٹ میں ہمیں ہمارا کم از کم اس سینٹ میں ہمیں جو ہے نا اپنا پنجاب اور اپنا ان کی طرح پاپولیشن کے حساب سے نہیں. وہ جو فارمولہ ہے 22 سینیٹرس کا، ہمیں 22 سینیٹرس دے دیں، قومی اسمبلی کے کوئی 10 سیٹیں دے دیں، ہر ضلع کو ایک اور ایک بہت بڑا مالیاتی پیکیج بھی دے دے. 20 سال کے لیے سبسڈی برقرار رہو، وہاں کے ٹیکس میں ایگزمپشن رہے، وہاں کے جو بھی رائٹس اس وقت تک لوگ اویل کرتے ہیں وہ کی پروٹیکشن کی ہو. یہ تینوں چیزیں کریں، عبوری دے دے یا آئین دے دے، میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آخری آپ پیغام گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اور آپ اپنے حق کے عوام کے لیے
آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میرے نگر کے جو غیرت مند قوم ہے فور کے، وہ ایز این الیکشن میں پھر دوبارہ مجھے موقع دے. میں پہلے بھی ان کا مشہور ممنون ہوں اس غیرت مند قوم کا نگر کے فور کے بالخصوص نگر کے. تو میں آج بھی یہ پیغام دوں گا کہ میری سپورٹ کرے. اور دوسری بات گلگت بلتستان کے قوم کو میرے طرف سے یہ پیغام ہے یوتھ کو کہ قربانی کے علاوہ گلگت بلتستان میں آئینی حقوق نہیں ملیں گے. قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، نکلے، پولیٹیکل اور اپنی جمہوریت استعمال کرے. جمہوریت میں قوم پرستی نہیں ہے، مذہب پرستی نہیں ہے. یہی ہے کہ ہمارا حق کو تسلیم کرو یا ہمیں کشمیر والا اسٹیٹس دے دو جو آپ نے 1954 میں کشمیر